40 دن، 40 مہینے، 40 ہفتے، 40 سال، ہر 40 سے متعلق احادیث بہت زیادہ. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ. 40 دن کی اپنی ہے. آپ نے اکثر ایک لفظ سنا ہوگا چلہ، کہ کوئی چلہ کاٹ رہا ہے، تو یہ بھی دوبارہ فارسی کے چہل سے ہے، یعنی وہی 40 سے ہے. چہل یعنی چہلم بھی دوبارہ وہی چہلم سے، 40 سے چہل سے، چہل یعنی فارسی میں 40 کو کہا جاتا ہے. چلہ وہی دوبارہ 40 دن کا کوئی عمل کیا جائے تو اسے چلہ کہا جاتا ہے. اور بے انتہا تاکید ہے 40 دن کے عمل پہ، کیونکہ مسلسل جو آپ عمل 40 دن کرتے ہیں اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. 9 مہینے کا جو ایک اللہ نے انسان کے تکامل کا وقت بھی رکھا ہے، وہ بھی 40 ہفتے بنتا ہے. پتہ نہیں لوگوں کی اس پہ توجہ رہی ہے اس سے پہلے یا نہیں رہی ہے. اب 40 ہفتے ہے، اسی طرح سے 40 مہینے کے مختلف چیزیں ہیں. 40 ہفتے سے متعلق بہت سے اعمال ہیں. صاحب الزمان سے متعلق جتنے اعمال ہیں وہ سب 40 ہفتے کے ہیں. ابھی اس پہ آپ نے غور کیا ہو شاید پہلے، جتنے بھی اعمال صاحب الزمان سے متعلق ہیں وہ سب کے سب 40 ہفتوں سے متعلق ہیں. کہ اگر آپ 40 ہفتے، جو انسان کے تکامل کا ایک سائیکل ہے، جو ایک انسان کے تکامل کا، انسان کی ایوولوشن کا جو ایک دائرہ ہے وہ 40 پہ مکمل ہوتا ہے. اسی لیے مرحوم کے لیے 40 دن کا ہے اور 40 ہفتے. جو انسان اپنی تمام واجبات کو 40 دن یا 40 ہفتے بہت بڑا سائیکل ہے، 40 ہفتے 9 مہینے مسلسل اپنی واجبات کو ادا کرے، محرمات سے اجتناب کرے اور شبہات سے بھی دوری اختیار کرے، اپنے رزق کو پاک رکھے، تو وہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے کہ وہ امام کی بارگاہ میں پہنچنے کے لائق ہو جاتا ہے. تو اب یہ مختلف جو 40 کے عنوان سے پیش کی گئی ہیں، من اصبح 40، اب یہاں پہ 40 والے میرے سمیت بہت زیادہ ہو گئے ہوں گے کہ میں بھی 20 سال ہوا ہوں، تو بہت سی احادیث عمل کرنا کافی مشکل ہوتا ہے حدیث کے اوپر، ہم جیسوں کے لیے بھی کہ جو مذہبی ہیں. تو اب حدیث معصوم کی کہ جو بھی 40 کا ہو جائے اس کے بعد پھر عصا ہاتھ میں لے لے. تو پوچھا مولا کیوں؟ مستحب ہے 40 کے بعد عصا ہاتھ میں لے لے. پوچھا کیوں مولا؟ کہا کہ انسان تاکہ زمین پہ مارتا رہے کہ اب جانے والے ہو، اب جانے والے ہو. جب بھی زمین پہ ایسا رکھو تو انسان اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دے تاکہ انسان کو موت یاد رہے. 40 کے بعد توبہ بے انتہا مشکل ہو جاتی ہے کہ اللہ کہتا ہے اب یہ اپنے کمال پہ پہنچ چکا ہے، اب اگر گناہ کرے گا تو اس کو توبہ کرنی پڑے گی، ویسے معاف نہیں کروں گا. توجہ ہے؟ بہت گھبرا کے سننے میں سے آپ لوگ. تو عزیزان گرامی 40 کے بعد توبہ کرنا ضروری ہے گناہوں کی. اس سے پہلے اللہ کئی گناہوں کو ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے. توبہ نہیں کرتا، کہا اس نے نیکی کی ہے میں نے پچھلا گناہ معاف کر دیا. انسان بہت سے اقدام کرتا ہے جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، نیکیوں کی وجہ سے بہت سے. ان الحسنات یذھبن السیئات، توجہ ہے قرآن کی آیت ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں. جب بھی آپ کوئی نیک عمل کریں تو یقین کر لیجئے کہ کوئی نہ کوئی گناہ معاف ہوا ہے، اللہ نے اسی لیے توفیق نیکی کی دی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں ان الحسنات، یہ قرآن کی آیت ہے ان الحسنات یذھبن السیئات. کہ جب بھی اللہ کسی نیکی کی توفیق دے سمجھ لو کوئی گناہ معاف ہوا ہے، تبھی اللہ نے توفیق دی ہے. ایک بہت بڑے عالم سے پوچھا گیا، کہا کہ آپ اتنے نیک اعمال کرتے ہیں، ہمیشہ مختلف اعمال میں کوئی نہ کوئی آپ لگے رہتے ہیں. تو کہا جب بھی اللہ مجھے کسی نئی نیکی کی توفیق دیتا ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے پچھلا عمل قبول ہو گیا ہے، قبول ہوا ہے، تبھی اللہ نے نئی نیکی کی توفیق دی. تو عزیزان گرامی مسلسل کوشش کرتے رہیں کہ نیک اعمال کرتے رہیں. تو اب یہ 40 کا عدد بہت اہم ہے. بہت سے علماء کہتے ہیں کہ 40 دن تک آپ تمام واجبات کو ادا کرتے رہیں. اب میں حدیث جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں حبیب خدا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بہت مشہور و معروف حدیث ہے اور ہمارے عرفاء کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. مرحوم سید بحر العلوم کا نام سب نے سنا، محمد مہدی بحر العلوم. ہمارے 1000 سال سے زیادہ جو تاریخ ہے غیبت کبریٰ کی، 1100 سال سے زیادہ پرانی تاریخ، اس میں کچھ افراد کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جیسے علامہ حلی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. محقق حلی بہت بڑا نام ہے علامہ حلی، اور ان کے ساتھ ساتھ مقدس اردبیلی اور سید حسن ابن طاؤس حلی، سید ابن طاؤس، اور ایک سید محمد مہدی بحر العلوم. یہ وہ 4-5 ہستیاں ہیں. 4 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا امام زمانہ سے ملاقات سے متعلق سب علماء کا نظریہ ہے کہ ان کی امام کی بارگاہ میں ملاقاتیں ہوئیں، اور ان میں سے 2 نام ایسے ہیں سید ابن طاؤس کا اور سید محمد مہدی بحر العلوم کا، کہ جب چاہتے تھے امام کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تھے. اور پتہ نہیں اس کو آپ نے کس حد تک ہضم کیا ہے، سنا ہے کس طرح. تو اب سید محمد مہدی بحر العلوم بہت بڑا نام ہے. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے، سید جواد عاملی، جوادی عاملی اس وقت زندہ ہے، یہ اور ہیں، ان کے شاگرد سید جواد عاملی جبل عامل کے لبنان کے بہت بڑے عالم دین تھے جن کی بہت سی بڑی بڑی کتابیں. وہ کہتے ہیں میں نے خود رات کے وقت دیکھا کہ جب وہ تہجد کے لیے حرم میں جاتے تھے تو تالے خود بخود کھلتے تھے، دروازے کھلتے تھے، وہ اندر چلے جاتے تھے، حرم امیر المؤمنین. اور ان کی ایک رسالہ ہے سیر و سلوک سے متعلق، عرفان سے متعلق. سن رہے ہیں اس موضوع کو سب لوگ اور سننا چاہ بھی رہے ہیں؟ تو ان کا سیر و سلوک سے متعلق ایک رسالہ ہے، رسالہ سیر و سلوک یعنی عرفان کا رسالہ سید مہدی بحر العلوم کا، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور اس میں ایک حدیث انہوں نے عنوان قرار دی ہے
اور وہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے جو حبیب خدا کی حدیث میں سنانا چاہ رہا تھا. ان کے رسالے کا عنوان ہے کہ من اخلص للہ 40 صباحا، جس نے بھی 40 دن اخلاص عمل کے ساتھ تمام کاموں کو انجام دیا، یفتح اللہ ابواب الحکمت من قلبہ الی لسانہ، تو اللہ حکمت کے تمام دروازے اس کے قلب سے اس کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے. صرف 40 دن، 40 ہفتے، 40 مہینے، 40 سال نہیں، صرف 40 دن جو مسلسل ہر کام کو اخلاص کے ساتھ بجا لائے، اخلاص کے ساتھ بجا لائے، تو اللہ اس کی زبان سے حکمت کے دروازے جاری کر دیتا ہے. اس کے دل سے اس کی زبان پہ تمام حکمت کی باتیں آنے لگتی ہیں. سید محمد بحری بحر العلوم کہتے ہیں کہ میری زندگی کا راز، کامیابی کا راز بس یہ ایک حدیث ہے کہ اس میں نے ہر چیز کے لیے کوشش یہ کی ہے کہ 40 دن ہر چیز کو اخلاص کے ساتھ بجا لاتا رہوں. توجہ ہے. اور مرحوم آیت اللہ رشید نجفی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی رسالہ سیر سلوک کو عنوان قرار دیا اور اپنی زندگی میں نے اس کے بہت سے فوائد دیکھے. عزیزان گرامی، بہت بڑے مرجع تقلید، بعض اوقات ایک دوسرے مرجع آتے تھے تو وہ ان کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. سن رہے ہیں اس بات کو؟ اور بعض اوقات ایک طالب علم آتا تھا، تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے، بہت زیادہ احترام کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا کیا مصلحت ہے کہ بعض اوقات آپ ایک دوسرے مرجع کے احترام میں نہیں کھڑے ہوتے اور بعض اوقات ایک طالب علم کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہ کئی مرتبہ میں کسی مرجع کو دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ میں ان کی وجہ سے ان کا احترام کر رہا ہوں، اللہ کی خاطر نہیں. توجہ توجہ. اخلاص یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ محبت کرے، اس کے ساتھ اخلاص سے پیش آئے. کہ بعض اوقات ایک طالب علم کو دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ مجھے اس کی تعظیم کرنی چاہیے، تو کہا میں جانتا ہوں کہ اس طالب علم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، اگر اس کی تعظیم کروں گا تو اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. اگر انسان 40 دن تمام کاموں کو اخلاص سے عمل کے ساتھ بجا لائے تو اللہ کا وعدہ ہے، حبیب خدا کا وعدہ ہے، اس کی زبان سے حکمت کے چشمے پھوٹنے لگیں گے. صرف 40 دن اگر انسان اخلاص رکھے تو اس کی زبان سے حکمت جاری ہو جائے گی. عزیزان گرامی، قرآن کی آیت ہے کہ ومن اوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ حکمت عطا کر دے اللہ نے اسے خیر کثیر عطا کی.